السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ، آپ کے گھر والے سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا تفسیر کا سیشن سورہ روم کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 32 تک ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیے اپنے سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم ثبتنا بلا الہ الا اللہ عند الموت، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 20 سے۔ آپ کے سامنے یہ کچھ آیت کے نمبرز جو ہیں وہ تھوڑے سے شاید بائی مسٹیک آیت نمبر 20 کی جگہ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 21 کی جگہ آیت نمبر 11 لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ بیسیکلی شروع ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 20 سے۔ آیت نمبر 20 سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم، پھر اچانک تم، بشرن، انسان ہو جاتے ہو، تنتشرون، پھیلتے چلے جاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اب دیکھیے، سب سے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ جو یہ لفظ لائے نا وَمِنْ آیَاتِهِ، ٹھیک ہے، آیات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں کائنات کی آیات، اس دنیا کی آیات، اس دنیا کی نشانیاں جنہیں آیات کونیہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہیں آیات شرعیہ یعنی قرآن یا حدیث اور وحی کا علم وغیرہ۔ ان آیات میں جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہاں پر کونی آیات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کائنات کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ آیت کا جو لفظ ہے نا، اس کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں، جس میں سے ایک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی نشانی جو کسی منزل تک پہنچا دے۔ تو آیت کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ کہاں تک پہنچاتی ہے ہمیں؟ آیت اللہ تک پہنچاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جن جن آیات کا، جن جن نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن پر غور و فکر کر کے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی نشانی اللہ نے بتائی کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے۔ کس کو؟ انسان کو۔ من تراب، مٹی سے بنایا ہے۔ سب سے پہلا انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کس سے بنائے گئے تھے؟ مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم انسان بن جاتے ہو، پورے کہ پورے انسان، تنتشرون، اور تم پھیلتے چلے جاتے ہو۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خود اپنے وجود پر غور کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنے اوپر ہی تم غور کر لو تو تم جان جاؤ گے کہ تمہارا اپنا وجود اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، ایک ڈیڈ چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم اذا انتم بشرون، پھر تم اچانک سے انسان بن جاتے ہو۔ یہاں پر یہ جو اذا کا لفظ ہے نا، یہ اچانک کے معنوں میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے بنایا جس میں کوئی جان نہیں، کوئی جذبات نہیں، کوئی احساسات نہیں، اور اس مٹی سے، اس ڈیڈ چیز سے کس طرح تم پہلے نطفہ بنتے ہو، سبحان اللہ، نطفے سے کیسے تم علقہ بنتے ہو، جمع ہوا خون، پھر تم مدغہ، بے شکل بوٹی بن جاتے ہو، پھر تمہاری ہڈیاں چڑھتی ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر تم پورے کے پورے انسان بن جاتے ہو۔ اور انسان بننے کے بعد تنتشرون، تم پھیل جاتے ہو ادھر ادھر، یعنی انسان زمین پر مختلف دور دور زمین کے کناروں تک آباد ہو جاتا ہے۔
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بنایا، اور کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد پھر زمین پر انسان ہی انسان نظر آنے لگے، انسان کی نسل بڑھتی چلی گئی اور انسان دور دور کے علاقوں میں پھیل گئے، برفیلے علاقوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، جزیروں میں انسان بستے ہیں، اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں رائٹ کہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، اور ان علاقوں میں جہاں کچھ عرصے پہلے آبادی نہیں تھی، آج ہمیں ان علاقوں میں بھی آبادی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی غور کریں انسان کہ کس طرح انسان مٹی سے بنا ہے، زمین سے نکلا ہے، اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی زمین ہی ہے۔ تو اے انسان ذرا غور کرو کہ کیا یہ سب خود بخود ہو گیا ہے؟ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، اور پھر تم مٹی سے ہوتے ہوتے انسان بنے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا انسان ہی کی شکل میں، اسے کوئی بندر نہیں بنایا۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر اب دیکھیے کہ کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں، جو یہاں پر بات ہے نا تنتشرون کا لفظ اب دیکھیے نون شین را سے، نشر و اشاعت، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نشر و اشاعت جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں پھیل جانا، رائٹ؟ تو یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ انسان کا پھیلنا، اس کا چلنا پھرنا کس طرح سے ہے۔ ایک میننگ اسکالر یہ بتاتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کی تو اپنی کوئی ذاتی ضروریت نہیں ہوتی، رائٹ؟ لیکن جب انسان اسی مٹی سے مختلف مراحل سے گزر کر پورے کا پورا انسان بن جاتا ہے، تو پھر اس کی ضروریات اسے کسی ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دیتی۔ تو انسان کا مٹی سے جیتے جاگتے انسان کی صورت میں وجود میں آنا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر انسان صرف اس ایک نشانی پر غور و فکر کر لے تو انسان کا دل بے ساختہ اللہ کی تسبیح کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اور پھر اب دیکھیے کہ آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اب ایک دوسری نشانی کی بات کر رہے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے۔ اب یہ جتنی بار بھی آیت کا لفظ آ رہا ہے نا، اس کو ذرا ہائی لائٹ کرتے جائیے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اور شروعات اللہ تعالیٰ نے سب سے قریب سے کی کہ انسان تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنی تخلیق پر غور کر کے دیکھ لو کہ کس طرح تم مٹی سے بنے، کتنے ڈفرینٹ مراحل سے گزر کر جیتے جاگتے انسان بن جاتے ہو، اور پھر اپنی ضرورات کے لیے ادھر ادھر پھیل بھی جاتے ہو، ادھر ادھر گھومتے بھی ہو۔ نیکسٹ نشانی، نیکسٹ آیت، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے من انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں میں سے کیا؟ ازواجن، جوڑے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نشانی اللہ کی، ذرا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے انسان کا جوڑا انسان سے بنایا ہے۔ سوچئے اگر انسان کا جوڑا کسی جانور سے ہوتا، کسی کیڑے مکوڑے کے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا؟ انسان کو کتنی کراہت آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے تمہیں ہم نے تمہارے جیسا انسان ہی دیا ہے، اور کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے ڈال دیا تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو۔ سبحان اللہ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت نشانی کا ذکر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سکون کے لیے انسان کا جوڑا انسان کے ساتھ ہی بنایا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے، کبھی خوف کا شکار ہو جاتا ہے، تو انسان کی اس بے چینی کو، خوف کی کیفیت کو، انسان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی انسان میں سے جوڑا بنایا۔ مرد کے لیے عورت کو بنایا، آدم علیہ السلام کے لیے حوا کو بنایا، اور کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم آپس میں سکون پاؤ۔ شوہر اور بیوی کا جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے، یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہاں پہ جو لِتَسْكُنُوا کا لفظ آیا ہے، سین، کاف
نون سکنا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، قرار پانا، سکون پانا۔ تو اے انسان ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہارے سکون کے لیے کتنا زبردست انتظام کیا ہے، مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے، پھر ان دونوں کے درمیان آپس میں باہمی کشش رکھ دی ہے، اور وہ کس طرح سے؟ مودت اور رحمت۔ مودت کا جو لفظ ہے واو دال دال سے ہے، ٹھیک ہے، ود یہ کہتے ہیں ایک محبت کے ہی لیول کو، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ ایسی محبت ہوتی ہے جس میں سامنے والے کی خیر خواہی اور خوشی مطلوب ہوتی ہے۔ اس محبت میں کسی قسم کی خود غرضی نہیں ہوتی۔ ایسی محبت اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان رکھ دی ہے، یعنی ایک دوسرے کی خیر کی تمنا کرنا، ایک دوسرے کی خوشی کو چاہنا۔ تو شوہر اور بیوی کی محبت میں کسی قسم کی خود غرضی نہیں ہوتی بلکہ قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں، باعث سکون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا اصل مقصد بھی بتا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مودت اور رحمت کا پایا جانا۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ مودت کا ذکر ہے یہ شادی کے فوراً بعد، یعنی جب انسان اپنی جوانی کے دنوں میں ہوتا ہے اس وقت ہوتی ہے، جب شوہر اور بیوی دونوں کو فزیکلی ایموشنلی ایک دوسرے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر آگے جو اللہ نے یہ رحمت فرمایا ہے تو یہ ایک خاص عمر کے حصے میں جا کے ہوتی ہے، جب انسان کو ایک دوسرے کی کوئی فزیکل ایک طرح سے ایسی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کو ایک دوسرے میں فزیکل اٹریکشن اتنی نہیں ہوتی، تو اس وقت بھی شوہر اور بیوی کے درمیان یہ رحمت کا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ دنیا کے ایسے بہت سے رشتے ہیں جن میں محبت پائی جاتی ہے، لیکن یہاں خاص کر اس محبت کا ذکر ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک خاص رشتہ ہوتا ہے نا، بے شک ماں باپ کا، والدین اولاد کا ایک رشتہ ہوتا ہے، سبلنگز کا ہوتا ہے، دوسری عام ریلیٹیوز کا، فیملیز کے ساتھ ہمارے رشتے ہوتے ہیں، لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک خاص رشتہ ہوتا ہے، اور یہ رشتہ مودت اور رحمت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ خاص طور پر اس رشتے میں محبت کا ہونا، احترام کا ہونا، اور ایک خاص عمر کے حصے میں جا کر پھر رحمت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ایسی ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہوں گی کہ جہاں شوہر اور بیوی شروع کا کچھ عرصہ تو خوش رہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے پھر یہ محبت، یہ مودت آہستہ آہستہ جب ختم ہونے لگتی ہے تو پھر زندگی دو بھر ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بات کہ جہاں کہیں بھی محبت للہ ہوگی اور فی اللہ ہوگی تو وہی محبت کامیاب ہوگی، اور اگر وہ محبت اللہ کی خاطر للہ نہیں اور اللہ کے راستے میں نہیں تو پھر وہی انسان کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اب دیکھیے شاید اس طرح سے ہم کبھی اس رشتے پر غور نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اس رشتے میں کس کے لیے نشانی ہے؟ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، جو بات کو گہرائی تک دیکھے، جو غور و فکر کرے۔ کبھی ذرا سوچیں کہ ٹھیک ہے جہاں پہ جان پہچان کے لوگوں میں میرجز ہو جاتی ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہم ایسا نہیں دیکھتے کہ کہاں شوہر اور کہیں دنیا کے دوسرے کونے میں ہوتا ہے، بیوی دنیا کے دوسرے کونے میں ہوتی ہے، اور کس طرح ایک نکاح کے بعد دونوں میں محبت ہو جاتی ہے، کس طرح سے ان کی فیلنگز ایک دوسرے کے لیے ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ان کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو اس طرح سے شوہر اور بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شوہر اور بیوی کی محبت پسندیدہ بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، اور اس رشتے میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو تھوڑا سا غور و فکر کریں، اپنی عقل سے کام لیں، اور واقعی میں اگر انسان غور و فکر کرے تو کیا ہو
انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں ہمارے شوہروں کے لیے، شوہروں کے دلوں میں ان کی بیویوں کے لیے مودت اور رحمت ڈال دی ہے۔ اگر وہ نہ ڈالے تو کیا کوئی انسان ڈال سکتا ہے؟ ہمارے سامنے ایسی بھی بہت سی مثالیں ہوں گی کہ جہاں پہ بہت دھوم دھام سے اور خوشیوں کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے پھر بعد میں جو ہے مینٹل لیول میاں بیوی کے نہیں ملتے، وہ محبت کا جذبہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو اس طرح سے شوہر بیوی کے درمیان بھی محبت ڈالتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی، واختلاف السنتکم، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا، ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب ایک اپنی تیسری نشانی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کیا نشانی ہے؟ آسمان اور زمین کی پیدائش، کہ اے انسان ذرا آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرو، کہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کس طرح یہ وسیع آسمان، بلند آسمان، پھر اس آسمان میں گردش کرنے والے ستارے، پلینٹس، روشن ستارے، یہ سب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کس طرح زمین کو اللہ نے بنایا، پھر اس زمین پر سمندر بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، اور پھر چٹیل میدان بھی ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سب خود بخود ہو گیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ہستی نہیں؟ اور دیکھیے یہاں پر جو یہ بات آ رہی ہے نا خلق کی، تو خلق میں پلاننگ بھی شامل ہوتی ہے، کسی چیز کی پلاننگ کرنا، پھر اس چیز کو وجود میں لے کر آنا، ایجاد کرنا، اور پھر نئے سرے سے اس چیز کو بنانا۔ یہ 3 پوائنٹس آتے ہیں خلق میں، ٹھیک ہے؟ اس کو اردو میں اگر آپ کہیں تو کہتے ہیں تدبیر، ایجاد اور ابتدا، ٹھیک ہے؟ پلاننگ کرنا، پھر ایجاد کرنا، اور پھر بالکل نئے سرے سے اس چیز کو وجود میں لے کر آنا، یعنی اس چیز کا کوئی ماڈل نہیں اور اس چیز کو وجود میں لے کر آنا۔ پھر واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کے اختلاف میں، سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ جو زبان ہے نا، اس کا مطلب یہ ٹنگ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب لینگویج ہے، کہ کتنی زبانیں اس دنیا میں بولی جاتی ہیں، کتنی ساری لینگویجز اس دنیا میں بولی جاتی ہیں، تو ان ڈفرینٹ لینگویجز میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان اکثر اس لینگویج کی وجہ سے، اس زبان کی بنیاد پر ہی انسان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نا۔ کسی بھی زبان کا بولنا انسان کی آئیڈینٹی بن جاتا ہے۔ ڈفرینٹ جو نیشنز ہیں، ڈفرینٹ قبیلے جو ہیں، ڈفرینٹ گروپس اکثر کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ اپنی زبانوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اتنی آبادی ہے اس دنیا میں، اور کس طرح ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، اور اگر کبھی لینگویج ایک ہی ہے تو اس لینگویج کے لہجے الگ الگ ہیں، تو ایک ہی زبان کے کئی لہجوں کا ہونا، یہ بھی اختلاف جو ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ زبان ایک ہے لیکن اس کا لہجہ مختلف ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لہجوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ فلاں علاقے کا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہی چونکہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، تو اس میں ہمارے جو کلاسز میں اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان سے صرف آن لائن بات چیت کر رہے ہیں، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کون ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ ایسی تھیں جو کہ انڈیا سے تھیں۔ اب مجھے تو نہیں معلوم تھا وہ انڈیا سے ہیں، بٹ آنیسٹلی مطلب اتنا میں ریلیٹ کر پا رہی ہوں اس چیز سے، اس کو کہ ان کے لہجے سے مجھے ایسا لگا کہ شی بلانگس ٹو انڈیا۔ اور میں نے ان سے ایسے ہی پوچھ لیا کہ کیا آپ کا تعلق انڈیا سے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں انڈیا میں ہی رہتی ہوں اور میں انڈیا سے ہی یہ کلاسز لے رہی ہوں۔ تو وہی بات ہے نا، آپ دیکھیں کہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے، لہجے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر شخص کا لہجہ الگ ہے، اس کی اگر لینگویج ایک ہے تو اس کے الفاظ الگ ہو جاتے ہیں، اس کا بولنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس زمین پر بے شمار لینگویجز بولی جاتی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ لینگویج ہمارے جذبات کا اظہار بھی کرتی ہے۔ انسان کی زبان کا سٹائل الگ ہے، لہجہ الگ ہے، سبحان اللہ۔ تو ان لینگویجز کے اختلاف کو، اس کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا۔ اور پھر الوانکم، تمہارے رنگ، الوان کا لفظ جو ہے لام واو نون سے ہے،
لونن کی جمع ہے الوان، کہ ایک ہی فیملی کے لوگ بھی اکثر ہوتے ہیں، ان کے بھی رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. جتنے انسان اس دنیا میں ہیں ان میں سے کتنے انسان ایسے ہیں جن کے سب کے رنگ الگ ہیں. ایک ہی ماں کے جتنے بچے ہوتے ہیں، کیا ہر ایک کا رنگ بالکل ایک سا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اس پر بھی انسان تم ذرا غور و فکر کرو کہ یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں. ان فی ذلک لآیۃ للعالمین، اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ عالموں کے لیے، علم والوں کے لیے. اور یہاں پر علم والوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ علم والوں کے لیے نشانیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ علم والے جو ہوتے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں. ہر شخص اس طرح سے چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا. ہاں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، جو اپنی عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں، وہی لوگ ان چیزوں میں بھی اللہ کی نشانیاں تلاش کرتے ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے بھی اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں. اب دیکھیے کہ جو شخص علم والا ہوگا نا، جو غور و فکر کرنے کا عادی ہوگا، وہ اگر صرف اپنے لان میں بیٹھا ہوگا نا، گارڈن میں، اور اسے کوئی درخت نظر آئے گا، کوئی پتا نظر آئے گا، کوئی کیڑا چلتا ہوا نظر آئے گا، تو وہ اس پر غور و فکر کر کے بھی اللہ کی تسبیح کرے گا. تو یہی فرق ہوتا ہے علم والے میں اور بے علم لوگوں میں. تو جو علم والے ہوتے ہیں، یہاں پر خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا کہ وہی ہیں جو ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچیں گے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل والنہار. منامکم تمہارا سونا، نوم سے ہے، ٹھیک ہے، نون واو میم، اور نوم کہتے ہیں نیند کو. تو منامکم تمہارا سونا رات کو اور دن کو. سبحان اللہ، کہ تم جو رات کو سوتے ہو، تمہاری یہ جو نیند ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. رات کو جب تم دن بھر کام کرتے ہو اور رات کو تھک کر سوتے ہو، اور اسی طرح سے دن کا بھی یہاں ذکر ہے کہ اگر تم کبھی دن میں بھی سوتے ہو، اور دن کے سونے سے مراد کیا ہے؟ قیلولہ کرنا. یہ مراد نہیں ہے کہ انسان 1-2 گھنٹے جو ہے دن میں سوتا ہی رہے، نہیں. قیلولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ انسان اگر کچھ کام کاج کر رہا ہے اور دوپہر کا وقت آ گیا، تو آدھے گھنٹے کے لیے انسان خاموشی سے آنکھیں بند کر کے تھوڑا آرام کر لے، ایک پاور نیپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ تمہارا رات کو سونا، تمہارا دن کے وقت سونا اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. آپ دیکھیے کبھی اگر آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہو جن کو نیند نہ آنے کی شکایت ہوتی ہے، تو اس وقت ہمیں زیادہ اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ نیند بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور نیند کے آگے انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے. وہ ایک قول ہے نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے. تو ایک انسان جو نیند کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، تو وہ انسان اللہ تک نہیں پہنچتا ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے. وَابْتِغَاؤُکُم مِّن فَضْلِہ، اور تلاش کرنا تمہارا اس کے فضل میں سے. یعنی یہ اس کے فضل میں سے کیا مراد ہے؟ روزی، رزق تلاش کرنا، رزق کے اسباب کو تلاش کرنا. یعنی یہاں پر اب دیکھیے کہ رزق کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی کوئی قید نہیں لگائی، ٹھیک ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس طرح کی جاب ملتی ہے کہ جب اسے رات کو جاب کرنی پڑتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ رات کے وقت کی جاب کرنا بالکل منع ہے. نہیں، رزق ضرورتاً رات میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، تو دن میں تلاش کرو یا رات میں تلاش کرو. لیکن یہ جو تم رزق تلاش کرتے ہو، اللہ نے جو تمہارے اندر یہ ضرورت رکھی ہے نا رزق کو تلاش کرنے کی، تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ دن بھر انسان کام کرتا ہے اور پھر رات کو تھک کر سو جاتا ہے. پھر دوبارہ صبح دن میں جب اٹھتا ہے تو رزق کی تلاش میں لگ جاتا ہے، رزق کے اسباب کی تلاش میں لگ جاتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. تو اس میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو سننے والے ہوتے ہیں. یہاں پر خاص کر سننے کا ذکر کیا گیا ہے. ایسا کیوں؟ اس میں اب دیکھیے اسکالرز کہتے ہیں کہ خاص کر سننے کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ پہلے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے رات کے وقت سونے کا، تو انسان اسی وقت سو سکتا ہے جب وہ سننا چھوڑ دے. اور اسی طرح سے بعد میں ذکر ہے رزق تلاش کرنے کا، دن کے وقت کام کرنے کا. تو جب انسان
دن کے وقت کام کاج کرتا ہے تو وہ اس کام کاج کے دوران بہت سی باتیں اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سن کر سیکھتا ہے، بہت سے ایکسپیرینسز سن کر حاصل کرتا ہے۔ تو اے انسان ذرا غور و فکر کرو، اس میں بھی تمہارے لیے اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، اور تم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہو، تو یہ تو تمہارے لیے بہت بڑے نقصان کی بات ہے کہ اتنی ساری نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک نیچرل طریقہ رکھا ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ انسان دن میں کام کرے اور رات میں سو جائے، ایک فطری طریقہ یہی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان فطرت کو ڈسٹرب کرتا ہے تو پھر وہ اپنے دین کا بھی نقصان کرتا ہے، دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی فطرت کو ڈسٹرب کیا جائے وہاں پہ پھر فساد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کبھی انسان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، اس سے جاب ہی ایسی مل رہی ہے یا وہ ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں پہ اس کا کام یہی ہے کہ اس کو رات کو کام کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نیچرلی اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بنایا ہے کہ انسان دن کے وقت کام کرے، رات کو تھک کر سو جائے، اور پھر دن کے وقت اللہ کا رزق تلاش کرے، اور اس رزق کی تلاش میں انسان پھر زمین میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ وَمِنْ آیاتہ، آیت نمبر 24، وَمِنْ آیاتہ یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی خوف اور امید کے ساتھ۔ بجلی ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس میں دو چیزیں ہیں، دونوں متضاد چیزیں، اپوزٹ چیزیں، ایک خوف اور ایک امید۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر وہ زندہ کرتا ہے اس کے ساتھ مردہ زمین کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں تو البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، کون سی نشانی کا ذکر ہے، کہ بجلی ایک ہی ہے لیکن اس میں سے تمہیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک خوف، جب بجلی چمکتی ہے۔ اب دیکھیے ریسنٹلی کراچی والوں کو تو اس کا بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہوا ہے، جب لاسٹ اب یہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں اور تھنڈر سٹارمز آئے تھے، بجلی ہو رہی تھی، تو اس وقت کیا احساس ہوتا ہے، فوراً ایک نیچرل سا خوف بھی ہوتا ہے نا، کیا خوف ہوتا ہے کہ کہیں بجلی گر نہیں جائے، کچھ نقصان نہ ہو جائے، اور اسی طرح سے ایک امید بھی ہوتی ہے۔ امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ بارش کی امید ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی تو پیداوار اچھی ہو جائے گی، لیکن پھر آپ دیکھیے جو لوگ گھروں کے باہر ہوتے ہیں، راستوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر خوف بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی بجلی ہوتی ہے لیکن مختلف لوگوں کو اس سے مختلف چیزیں ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل فرماتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتے ہیں۔ بارش بھی اب دیکھیے ہر چیز پر برستی ہے، رائٹ؟ ابھی جو ریسنٹلی بارشیں ہوئیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو ان بارشوں سے بہت خوش ہو رہے تھے کہ بارش ہو رہی ہے، کراچی والے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب ہم پہ کون سی مصیبت آنے والی ہے، اب ہمارے گھروں کا کیا ہوگا، دیواریں چھتیں ٹپکنے لگیں گی۔ تو وہی بات ہے، اب دیکھیے بجلی ایک، بارش ایک، لیکن مختلف لوگوں کا ایکسپیرینس الگ الگ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی برساتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیے ایک اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں بھی نشانی کیا ہے، اس میں مفسرین بہت اچھی بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قطروں میں بارش بھیجتے ہیں، ذرا سوچئے کہ اگر بارش کے ان قطروں کی جگہ بڑی بڑی بالٹیوں کے جتنا پانی جو ہے وہ آسمان سے گرنے لگے تو کیا ہوگا۔ مطلب یہ بھی اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ قطروں میں ہمارے اوپر بارش برساتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے ایک جب ہم اس کو ٹیپ کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اگر اس میں سے بھی پانی ایک دم سے پریشر سے نکلتا ہے تو کیسا لگتا ہے، ایک دم سے ہے نا، ایک تکلیف سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آسمان سے پانی اس طرح سے نازل ہوتا تو کیا کرتے؟ تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ آسمان سے قطروں کی شکل میں اور ایک مناسب مقدار میں پانی کو نازل کرتا ہے۔ تو اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، جو اللہ کی حکمت کو پہچانتی ہو، جو اللہ کی دی ہوئی عقل کو غور و فکر کے لیے استعمال کرے، تو وہ اس نشانی کے ذریعے بھی اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتی ہے۔
وَمِنْ آیَاتِهِ، کتنی نشانیوں کا ذکر ہے. اب جب ہم یہ کر رہے ہیں نا تفسیر، تو ایک ایک آیت کو اپنے دل پر محسوس کریں کہ اچھا اس میں میرے لیے نشانی ہے. یہ سوچیں کہ اب مجھے اس بات پر، اس نشانی پر غور و فکر کرنا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم کے ساتھ. زمین اور آسمان اللہ کے امر سے، اس کے حکم سے، اس کے ارادے سے اور اس کی مرضی سے قائم ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو یہاں پر آ رہے ہیں نا بامرہ کا لفظ، تو اس کا مطلب کہتے ہیں اسکالرس کہ ایک اللہ کے ارادے سے اور دوسرا اس کی مرضی سے، یہ دونوں چیزیں قائم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو تھاما ہوا ہے. اب دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب کوئی بھی ایسا حکم انہیں دینا ہوتا تھا نا جس میں سٹریس ہو، یا کوئی تاکیدی حکم، کوئی تاکیدی کوئی قسم کھانا چاہتے، تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے زمین اور آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اس پر حضرت عمر قسم کھاتے تھے کہ زمین اور آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہیں. اللہ نے ان دونوں کو تھاما ہوا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو یہ آسمان ہم پر گر آئے، یہ زمین ہمارے رہنے کے قابل نہ ہو، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی حکمت ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہیں. ثم اذا دعاکم دعوتا، پھر جب وہ پکارے گا تم کو پکارنا، اور یہ پکارنا کب ہوگا؟ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا. من الارض اذا انتم تخرجون، تو زمین سے تب تم نکلو گے. یعنی جب سور پھونکا جائے گا، اللہ کی طرف سے پکار آ جائے گی، تو تمہیں زمین کی تہوں کے اندر سے بھی نکال لیا جائے گا. آج انسان دنیا میں جب اذان کی آواز سنتا ہے تو کتنی بار انسان لاپرواہی دکھاتا ہے، لاپرواہی برت جاتا ہے. لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو اس سور کی آواز پر سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. یہاں پر اب دیکھیں کہ جو زمین اور آسمان کو تھامنے کی بات ہے نا، آسمان پر ذرا کبھی غور کریں کہ کس طرح اتنا وسیع آسمان بغیر کسی پلر کے ایک پیس میں قائم ہے. ایک پیس میں کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی رخنہ ہمیں اس میں نظر نہیں آتا. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. ضرورت کس بات کی ہے کہ ان نشانیوں پر ہم غور و فکر کریں. اور کیا کریں؟ غور و فکر کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی تسبیح کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں. قنوت، یہاں پہ جو قنوت کا لفظ آ رہا ہے نا، قاف نون تا، قنوت کہتے ہیں عبادت میں مکمل طور پر مصروف ہو جانا اور عبادت میں دوام کا ہونا. ایسی اطاعت جس میں ہمیشگی بھی ہو اور خشوع اور خضوع ہو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اب دیکھیے اس کا ایک میننگ خاموشی بھی آتا ہے، یعنی خاموشی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنا، صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا. تو یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ کل اللہ قانتون، کہ کائنات کی ہر چیز جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے. اب ذرا سا اپنے ذہنوں میں لائیے کیا کچھ ہے آسمان میں. آسمان میں کیا کیا ہے؟ ستارے ہیں، پلانٹس ہیں، گیلیکسیز ہیں، فرشتے ہیں، دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں جو شاید ابھی انسان کو معلوم بھی نہیں. اور اسی طرح سے زمین میں جو کچھ بھی ہے، پہاڑ، سمندر، چرند پرند، انسان، حیوان، ایک ایک ذرہ کل اللہ قانتون، صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے اور اس فرما برداری پر قائم ہے، اس میں دوام ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی اللہ ہے، وہ ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پیدائش کی ابتدا کرتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور پھر اس کو لوٹائے گا بھی. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے. کیا چیز؟ دوبارہ پیدا کرنا. احونو کا جو لفظ ہے نا، یہ ہا واو نون سے ہے اور اس کے میننگز میں آتا ہے آسانی، نرمی، وقار، سکینت کا ہونا.
ٹھیک ہے. اور مراد کیا ہے اس کا مطلب ہین کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جو کرنے والے کی قدرت کے سامنے بہت آسان ہو. جیسے کہ آپ دیکھیے ہمارے لیے اگر ہمارے سامنے کوئی پیپر رکھا ہوا ہے، پیپر کا اٹھانا، کاغذ کا اٹھانا کیا ہے ہمارے لیے بہت آسان ہے بنسبت اس کے. اگر ہم کہیں کہ کوئی ٹیبل اٹھانا ہے ہمیں، بھاری سا بڑا سا ٹیبل، تو اس کی نسبت ایک پیپر یا ایک پتلی سی بک کا اٹھانا ہمارے لیے کیا ہے، ہین ہے، آسان ہے. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری ابتدا کی ہے، تمہیں بالکل نئے سرے سے بنایا ہے، تو دوبارہ بنانا تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے. جب اس نے پہلی بار تمہیں بنایا ہے تو وہ تمہیں دوسری بار بھی بنا سکتا ہے. کب؟ جب تم مر کر مٹی میں ہو جاؤ گے، مل جاؤ گے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اب دیکھیے اس کے بارے میں ایک آتا ہے نا قصہ کہ ایک شخص تھا جس نے مرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا اور میری جو راکھ ہو اسے پانی میں بہا دینا. اب جب اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا، اسے جلا دیا اور اس کی راکھ کو مٹی میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا. اس نے ایسا اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میری راکھ، آدھی راکھ کو مٹی میں پانی میں ڈال دینا اور آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا. تو جب وہ مر گیا اور بچوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے فرشتوں سے کہا کہ اس کے تمام ذروں کو اکٹھا کر لاؤ، اور اسی طرح سے پانی میں سے بھی اس کی راکھ کے تمام ذروں کو اکٹھا کر لیا گیا. سبحان اللہ. تو وہی بات ہے نا کہ جو اللہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے تو سب سے بلند مثال ہے، اس کے جیسی مثال تو کسی کی نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، آتا ہے نا قرآن میں کہ اس کی مثال کی طرح تو کوئی چیز نہیں. تو یہاں پر اسی کی بات کی جا رہی ہے، اسی طرح کی بات کہ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اس کے لیے تو بلند ترین مثال ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اصل مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، جس اللہ نے تمہیں دوبارہ پیدا کیا وہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ اسی شکل میں اٹھا دے گا، اور اس کے لیے یہ تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے جیسی مثال، اس کے جیسا وصف کسی اور میں ممکن ہی نہیں. مثل کا جو لفظ ہے نا، اب دیکھیے یہاں پہ جو بات آ رہی ہے اس سے مراد ہے وصف، کسی خاص کوالٹی کا ہونا. اور خاص طور پر جب یہ لفظ الف لام کے ساتھ آ جاتا ہے نا، المثل، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے خاص مثال جو صرف اللہ کے لیے آتی ہے. عام انسانوں کے لیے اب دیکھیے مثال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ال نہیں آتا، لیکن جب یہ ال آ جاتا ہے تو خاص مثال، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے. وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی وہ اکیلا ہے. تو ایک طرح سے یہاں پر اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے کہ اس کا شان، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے، اس کی قدرت ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس نے بیان کی ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے اپنے ہی نفسوں میں سے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا تمہارے لیے اس نے مثال بیان کی ہے، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ شرک کرنے والوں کی طرف یہاں اشارہ ہے. ٹھیک ہے کہ مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، من انفسکم، یعنی تمہارے اندر سے ہی، تمہارے حوالے سے ہی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت ہی عجیب سی مثال بیان کر رہے، نہیں، بالکل تمہاری جیسی ہی مثال ہے. وہ کیا؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی مراد کون ہے اس سے؟ تمہارے غلام، وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے انڈر ہیں، تمہارے ماتحت ہیں. من شرکاء فیما رزقناکم، کیا وہ تمہارے شریک ہیں اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ کیا تم اپنے ماتحت لوگوں کو اپنے مال میں، اپنی پراپرٹی میں، اپنی جائیداد میں شریک کرتے ہو؟ مثال تو یہ مشرکین کے لیے ہے، لیکن ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جیسے کہ جو ہمارے سرونٹس ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، کیا اگر ہمارے پاس کوئی پراپرٹی ہے ہم انہیں اپنی پراپرٹی میں، اپنی جائیداد میں، اپنے مال میں شریک کرتے؟ نہیں کرتے.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو تم لوگ شرک کرتے ہو تو یہ بتاؤ ذرا کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا، یہاں پہ خاص لفظ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فی ما رزقناکم، کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے، پہلی بات تو یہ تمہارا ہے بھی نہیں، اور پھر اس مال میں کیا تم اپنے ماتحت لوگوں کو شریک کرتے ہو؟ کیا مالک مملوک کو اپنے مال میں شریک کرتا ہے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ نہیں۔ کیوں نہیں کرتا؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمہارے برابر ہو جائیں گے، اور تم اسی چیز سے ڈرتے ہو، تخافونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، کخیفتکم انفسکم، جیسا کہ تم ڈرتے ہو اپنے نفسوں سے، یعنی تم اپنے ماتحت لوگوں کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ڈر ہے کہ وہ پھر تمہارے برابر ہو جائیں گے، حالانکہ شاید ایسا وہ نہ بھی کریں کیونکہ وہ تمہارے مملوک ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تم ان سے ایسا ہی ڈرتے ہو جیسا کہ کسی عام انسان سے ڈرا جاتا ہے۔ تم انہیں اپنا مال نہیں دیتے کہ کہیں وہ تمہارے برابر نہ آ جائیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے تو تم انہیں وہ اختیار، اس میں سے کچھ آدھی پارٹنرشپ یا اپنا اختیار آدھا ان کو نہیں دیتے کہ کہیں تمہیں ڈر ہے کہ وہ تمہارے برابر نہ ہو جائیں، تمہاری پراپرٹی میں پورے کا پورا قبضہ نہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، دیکھیے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کیسے کرتے ہو، یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ وہ اپنے اختیارات بندوں کو دے دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست مثال یہاں پہ اللہ نے بیان کی ہے کہ اے انسان، جب تم اپنے مال میں، اپنے رزق میں اپنے ماتحتوں کو شریک نہیں کرتے تو کس طرح اللہ کے ساتھ جو خالق ہے اس کی مخلوق کو شریک کر لیتے ہو۔ یاد رکھو کہ اصل مالک اللہ ہے، وہ اپنے اختیارات کسی بندے کو نہیں دیتا۔ تم تو اپنی ہی طرح کے انسانوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ ان کا بھی دل ہے، لیکن خالق کے ساتھ مخلوق کو شریک کر لینا تو یہ تو کہیں اس سے بھی بڑھ کر ظلم ہے، بہت زیادہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے والی بات ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اب دیکھیں کہ یہ مثال اللہ نے بیان تو کر دی، لیکن اس مثال سے بھی عبرت کون لے گا؟ اس مثال کو اللہ کی نشانی کون سمجھے گا؟ وہ جو عقل استعمال کرے گا، جو اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرے گا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرک جو ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، کیونکہ یہ لوگ پیروی کرتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ تو یہاں پر اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ شرک کر کے جو ظلم کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ کوئی علم نہیں ہوتا، یہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر شرک کی بالکل آپ دیکھیں ایک طریقے سے پہلے اللہ تردید کر رہے ہیں مثال بیان کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک کی اصل بنیاد کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی۔ اور یہ خواہشات کی پیروی انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ اس کے پاس حقیقی علم نہیں ہوتا، جب وہ علم سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے انسان کو جو شرک کرتے ہیں، خاص طور پر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ جو تم ظلم کرتے ہو یہ جہالت کا کام ہے، اور علم کے بغیر، یقین دلیل کے بغیر، صرف اور صرف خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے انسان شرک کرتا ہے۔ جب انسان اپنی عقل کو آپ دیکھیے استعمال نہیں کرتا نا صحیح راستے میں، تو پھر خواہشات جو ہے نا اس انسان کو گھیر لیتی ہیں، اور پھر انسان ان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات آگے آگے ہوتی ہیں، انسان ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ پھر انسان جو اپنے اعمال جو وہ کر رہا ہوتا ہے نا ان کے لیے کوئی اصول نہیں رکھتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ گمراہ کن پھرتا رہتا ہے، بس جہاں اس کا دل کہتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے، جہاں اس کی خواہش ہوتی ہے اس طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر فَمَن يَهْدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ،
ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو گمراہ کر دے اللہ؟ سوچئے ذرا، ایسا شخص جو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، جو علم سے کوسوں دور ہے، ایسا شخص کا پھر کیا حال ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا، اور پھر ایسے شخص کو اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جن کے پاس علم نہ ہو، جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، جو علم کی وجہ سے، علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے حق سے بھی دور ہوتے جائیں، تو ایسے شخص کی پھر گمراہی کا نا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، بہت دور تک وہ بھٹک جاتا ہے، اور پھر ایسے شخص کو برے انجام سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بھی ایسا نہیں جو پھر اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرما دیا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں۔ تو بات کیا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کی، ان نشانیوں پر غور و فکر نہ کریں، بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہیں، حق سے دور ہو جائیں، تو پھر ان کا انجام کیا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی بھی مددگار نہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں کیا بنیادی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ شرک کی بنیاد خواہشات ہیں، جبکہ حق کی بنیاد حقیقی علم ہے، اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب سے بھی کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے پچھلی آیات میں کیا اللہ نے بتایا، اپنی تمام نشانیاں بتائیں، جو پھر ان نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے ان کا انجام بتا دیا کہ ایسے لوگ پھر صرف خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اور پھر آخرت ان کا کیا انجام ہے کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم کرو اپنے چہرے کو دین کے لیے حنیفہ، یکسو ہو کر، اور یہاں پہ دین سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے چہرے کو اسلام کے لیے قائم کرو، ٹوٹل یکسو ہو جاؤ، حنیفن کی طرح۔ ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، حنیفن کا لفظ کس کے لیے آیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور حنیفن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گمراہی کے تمام غلط راستوں کو چھوڑ کر صرف صحیح ایک راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلنا۔ اور یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے؟ اقم وجہ کا، قائم کر دو اپنے چہرے کو، اور پھر آگے مزید تاکید کے لیے آیا حنیفن، یکسو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے تو تم ٹھیک ہے اللہ کو مان رہے ہو، شرک نہیں کر رہے، توحید پر قائم ہو، اور دوسرے ہی لمحے تم نے جو ہے اپنا عقیدہ بالکل بدل دیا، اپنے اصل عقیدے سے پھسل گئے۔ نہیں، قائم رہو توحید پر، بالکل یکسو ہو کر۔ یعنی وہ الگ بات ہے کہ کبھی انسان کا قدم پھسل جائے، لیکن انسان کا عقیدہ کیا ہو کہ انسان اللہ کی توحید پر قائم رہے۔ کبھی غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن اس کی زندگی کا مرکز، اس کی زندگی کا سینٹر اللہ کی توحید ہو، حنیفن ہو کر دین پر قائم رہے۔ یعنی اب دیکھیے آس پاس انسان کو بہت سے غلط راستے نظر آئیں گے، ایسا نہ ہو کہ ایک دن انسان ایک غلط راستے پر جا رہے، دوسرے دن دوسرے پر جا رہے، نہیں، یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے، حنیفن، یکسو ہو جاؤ، تمام غلط راستوں کو چھوڑ کر ایک صراط مستقیم پر اپنے آپ کو قائم رکھو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت کو، وہ جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو اس پر، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی تبدیل کر سکتا اللہ کی خلقت کو، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے درست، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہاں پہ بھی ایک بہت گہری بات بتائی جا رہی ہے، آپ دیکھیے، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، یہ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اللہ کی فطرت توحید ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو کیا بات ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے، توحید انسان کی فطرت میں ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود کو پہچاننے کا شعور رکھا ہے،
ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چراغ جو ہے نا وہ جل رہا ہے اللہ کی معرفت کا، اللہ کو پہچاننے کا۔ اب اگر انسان اس چراغ کو صحیح ماحول دیتا ہے تو وہ چراغ روشن ہوتا ہے، اور اس طرح روشن ہوتا ہے کہ انسان کا سینہ روشن ہو جاتا ہے ایمان کے نور سے۔ لیکن اگر انسان اس چراغ کو، اس توحید کی فطرت کو جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کو صحیح ماحول نہیں دیتا تو پھر وہ چراغ بجھ جاتا ہے۔ بہت ہی بہترین اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کس پر ہوتا ہے؟ فطرت پر، توحید کی فطرت پر ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن انسان پھر اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں سنتا، اور اس فطرت کو تباہ کر دیتا ہے، اپنے ماحول سے متاثر ہو کر اس فطرت کو ختم کر دیتا ہے، اس چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیے، ایک معبود کی ضرورت ہر انسان کے اندر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ کسی سپریم پاور کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہاں دیر از ون سپریم پاور۔ لیکن جب انسان راستے سے بھٹکتا ہے تو پھر وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنی فطرت پر قائم رہتا ہے، اس کو صحیح ماحول دیتا ہے، صحیح راستے پر اپنی عقل استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ غیر اللہ کو معبود نہیں بناتا۔ ایسا انسان پھر الٹیمیٹلی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہی بات کہ توحید انسان کی فطرت میں ہے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، توحید پر، اسلام پر خود کو مضبوطی سے جما دو، کیونکہ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ ایسی فطرت ہے جس کو انسان بدل نہیں سکتا، رائٹ؟ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر تو یہ شعور نہیں، یہ شعور، یہ چراغ، یہ فطرت ہر انسان کے اندر ہے۔ چاہے وہ اگر آج نان مسلمز بھی ہیں نا، تو آپ دیکھیے ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں یہ شعور رکھا ہے۔ اب دیکھیے سائنس کتنی ریسرچ کرتی ہے، اور ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کتنے سائنٹسٹس اپنی ریسرچ کی وجہ سے آخر اللہ تک پہنچ گئے، مسلمان ہو گئے، انہوں نے اللہ کو پا لیا۔ تو کیا بات ہوتی ہے؟ وہی بات ہے نا کہ وہ اپنی فطرت کو پا لیتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ کون سا دین؟ اسلام، اور پھر توحید پر قائم ہو جانا، دین حنیفن پر قائم ہو جانا ہی درست راستہ ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے اکثر لوگ؟ کہ انسان کی فطرت کیا ہے، وہ کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور اس فطرت پر قائم رہنا کیوں ضروری ہے۔ اسی لیے آج بہت سے لوگ اسلام سے نا آشنا ہیں، نا واقف ہیں، اسلام تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو فطرت کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، فطرت توحید کی معرفت، اس کو اگر علم دیں گے تو وہ اور پھلے گی، پھولے گی، اور الٹیمیٹلی انسان اللہ تک پہنچے گا۔ لیکن اگر اسے علم کا نور نہیں دیا جائے گا تو پھر انسان ادھر ادھر بھٹک جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم نارملی ایک چراغ سے لے سکتے ہیں۔ ایک چراغ ہے جو ہمارے دلوں کے اندر روشن ہے۔ وہ آیت آتی ہے نا جس میں اللہ کے نور کی مثال دی گئی ہے، مثل نور ہی، سبحان اللہ، ہم 18 پارے میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اسی مثال کو اپنے ذہنوں میں لے کے آئیے کہ ہمارے دلوں میں توحید کا چراغ روشن ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح ماحول دیں گے، صحیح نور دیں گے، صحیح علم دیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس چراغ کے ذریعے ہمارا سینہ ایمان سے، اللہ کی معرفت سے روشن ہو جائے گا۔ منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ منیبینہ کا لفظ نون واو با سے ہے۔ انابہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ٹھیک ہے؟ اردو میں جو ہم لفظ ایک استعمال کرتے ہیں نا، انابت، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا، توبہ کے ساتھ، عمل میں اچھی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، غلطی کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ سے رجوع کرنا۔ اور یہ انابت شرک کی ضد ہے، شرک کا اپوزٹ ہے۔
شرک میں کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسرے معبودوں کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن انابت میں انسان صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اے انسان صرف اللہ کی طرف رجوع کرو، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر تمام عبادات میں سے صرف نماز کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ انابت کے بعد نماز کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ نماز میں انسان بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ نماز کی عبادت ہے جو انسان کو انابت اور تقوی کی طرف لے کر آتی ہے۔ اور اے انسان مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان شرک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ انابت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ من الذین فرقوا دینہم، اب آگے مشرکین کی ہی بات کی جا رہی کہ مشرکین کون ہوتے ہیں؟ یہ مشرکین وہ ہوتے ہیں فرقوا دینہم جو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، وَكَانُوا شِيَعًا اور وہ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اور ہر گروہ اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ یہاں پر جو شیعان کا لفظ آ رہا ہے نا، تو شیعہ شیعتن کہتے ہیں ایسی جماعت کو، ایسے گروہ کو جو کسی ایک امام کو مانتی ہے، کسی ایک لیڈر کو فالو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی بات ہے کہ جب اب دیکھیے لوگ الگ الگ لیڈرز کو فالو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیفرنٹ گروپس میں بٹ جاتے ہیں نا۔ ایک کہتا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں تو میرا تعلق اس سے ہے، دوسرا کہتا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں تو میرا تعلق اس سے ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جب اصل امام سے ہٹ کر دوسرے امام زیادہ اہم ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اس طرح سے گروہوں میں بٹ جاتا ہے۔ جب انسان کا سینٹر الگ ہو جاتا ہے، مرکز عقیدت، ہم مسلمان جو ہیں ہم سب کے لیے نیوکلیس، ہم سب کے لیے سینٹر کیا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ لیکن جب انسان اپنے سینٹر سے، اپنے نیوکلیس سے دور ہوتا جاتا ہے نا تو پھر وہ گروہوں میں بٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر مشرکین کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیسے کر دیا کہ انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو، بتوں کو، سورج کو، چاند کو، مختلف ستاروں کو یا انبیاء کو، فرشتوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ دین میں من چاہی تبدیلیاں کر دیں، ڈیفرنٹ گروپس میں بٹ گئے اور پھر اس کے بعد اختلاف بھی کیا۔ اور کیسا اختلاف؟ کہ صرف خود کو صحیح سمجھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور باقی سب تو غلط ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ دین میں جب انسان اپنی مرضی کے اضافے کرتا ہے نا تو وہ بھی فرقہ واریت کو جنم دیتے ہیں۔ جب انسان کی توجہ اصل سے، فوکس سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اختلافات بھی ہوتے ہیں، فرقے بن جاتے ہیں، گروہ بندی شروع ہو جاتی ہے، انسان شرک کی طرف جانے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے بڑا اختلاف جو ہے نا وہ دین کے نام پر ہوتا ہے، کیونکہ باقی اختلافات میں تو انسان پھر بھی اپنے فائدوں کی خاطر اتحاد کر لیتا ہے، لیکن دین کے نام پر انسان اتحاد بھی نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بڑا اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی دوڑ میں لگا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں، آج تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو مشرکین کی بات ہے، آج ہم مسلمانوں میں بھی ہمیں جو گروہ نظر آتے ہیں، جو فرقہ واریت ہے، تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر گروہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، باقی سب اس کے خیال میں اب تو کافر بھی کہنے سے کوئی نہیں چوکتا، سامنے والے گروہ کو کافر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو وہی بات ہے نا جو پیچھے ہم نے بات کی، اب دیکھیے کس طرح آیات کنیکٹ ہوتی ہیں کہ انسان جب خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے نا تو خواہشات انسان کو جس طرف چاہیں لڑکتی جاتی ہیں، انسان صرف ان کے پیچھے چلتا جاتا ہے، اس کو پھر ذرا سی بھی کوئی اصول کا وہ پابند نہیں ہوتا، ذرا سی امید پر، ذرا سی لالچ پر حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارا سینٹر آف لائف کیا تھا اور ہم اپنے سینٹر آف لائف سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہی حال آج جو ہے مسلمانوں کا ہے۔ اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ وما لہم من ناصرین، کہ ایسے لوگ پھر جو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں، جو شرک کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ تو بات وہی ہے
کہ جو لوگ رب کی بات مانتے ہیں ان کے لیے رب مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو خواہشات میں تو یہ طاقت نہیں کہ وہ انسان کی مدد کریں۔ تو آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، اور تلاوت سنتے ہوئے اس تمام تفسیر کو اپنے ذہنوں میں جو ہے ایک طرح سے دہرائیے گا، ٹھیک ہے۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ آج ہم نے جو بھی آیات پڑھی، ان میں جو بھی ہم نے اللہ کی نشانیاں پڑھی ہیں، تو ہم سب اس سے اپنے لیے لیسن یہ لے سکتے ہیں کہ ان نشانیوں پر غور کریں۔ رات کو اپنے بستر پر جائیں، اپنی نیند کی نعمت پر، دن میں جب کام کاج کر رہے ہوں تو اس طرح سے کائنات کی نشانیوں پر غور کریں۔ اور پھر اب دیکھیے جو آخر میں بات ہوئی ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کے بارے میں یہاں بات ہے نا، فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ ہم بھی اپنے چہرے کو صرف اور صرف اللہ کی طرف قائم کریں، حنیفاً یعنی یکسو ہو کر، منیبین الیہ اللہ کی طرف رجوع کریں، واتقوہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والوں میں شامل فرمائے، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین، ولا تکونوا من المشرکین اور ہم زندگی میں کسی بھی مقام پر شرک نہ کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔